جو نئے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو یہاں پہ گھر لینے کے لیے اس وقت ویٹ کرنا پڑے گا، اپنی کریڈٹ فائل بلڈ کرنی پڑے گی، اپنا جو ریزیڈنسی سٹیٹس ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، مطلب اس کو ورک پرمٹ سے انڈیفینٹ تک لے کے جائیں. جب انڈیفینٹ ہو جاتا ہے پھر آپ کو مورگیج مل جاتی ہے. آدمی پاکستان میں تو آپ نے جب جگہ خریدنی ہے آپ نے بہت جانچ پڑتال کرنی ہوتی ہے. یہاں پہ اس نوعیت کے فراڈ ہوتے ہیں کہ ذوالقرنین اٹس ایز ایزی ایز یو گو ٹو دا ریسٹورینٹ، order the food, pay for it and get the food and eat it. میں مورگیجز کرتا تھا، میں پراپرٹی کی سیلز کا کام کرتا ہوں. یہ اب میرے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہاں پہ بیٹھ کے سارا کام کرتا ہوں. میں فائلہ اٹھا کے کسی کچہری میں نہیں جاتا، میں کسی پٹواری کے پاس نہیں جاتا. لوگوں نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کی ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں، ان میں سے بیشتر افراد جو ان سے ہیں وہ لاس میں گئے، اور انتہائی لاس. جو الفٹ کا ایریا ہے یہاں پہ جو پرائس رینج اس وقت 3 بیڈروم ہاؤس کی چل رہی ہے وہ بٹوین 450 ٹو 550,000 پاؤنڈ کا 3 بیڈروم ہاؤس ہے. اور جو نارمل ایک کنورٹیڈ ہاؤس ہوتا ہے جو کہ 2 فلیٹس میں کنورٹ کیا ہوتا ہے، اس میں 2 بیڈروم فلیٹ کی جو پرائس ہے وہ اراؤنڈ 350 کے لگ بھگ ہے. السلام علیکم ناظرین، این اردو کے ساتھ میں ہوں ذوالقرنین بشیر. ناظرین، برطانیہ میں رہنے والے اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کے ذہن میں یہاں پہ پراپرٹی سے ریلیونٹ بہت زیادہ سوالات ہوتے ہیں. انہیں گھر یہاں پہ لینا چاہیے، نہیں لینا چاہیے، کس وقت لینا چاہیے، یا انہیں برطانیہ میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا پاکستان میں کوئی پراپرٹی جو ہے وہ خریدنی چاہیے. ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل خواجہ صاحب، جو گزشتہ تقریباً 20 سے 22 سالوں سے جو ہے وہ پراپرٹی کے کاروبار سے منسلک ہیں برطانیہ میں. ان سے بات کریں گے اور ان سے کوشش کریں گے کہ وہ تمام سوالات، ان کے جوابات جاننے کی کوشش کریں جو آپ کے ذہن میں جو ہے وہ ابھر رہے ہیں. بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا ہے. تھینک یو. سب سے پہلے ایک جو اہم سوال کہ ایک آدمی جو نیا ہے یہاں پہ، اس نے برطانیہ میں لندن میں گھر لینا ہے، تو وہ یہاں پہ اپنا گھر جو ہے وہ کیسے لے سکتا ہے؟ کیا یہاں پہ گھر لینا آسان ہے اور کیا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں جی ذوالقرنین، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں یہ یو کے جو سی ہے یہ کریڈٹ کی مارکیٹ ہے، اور لوگ یہاں پہ زیادہ تر گھر جو سے ہیں وہ مورگیج کرواتے ہیں، کیونکہ گھروں کی پرائس اتنی زیادہ ہے کہ کیش افورڈ کرنا بہت امپاسبل ہے. اسپیشلی یہ لنڈن کے جہیں کسی بھی ایریا میں آپ چلے جائیں. پاکستان میں ہوتا ہے کہ کیش بائنگ ہوتی ہے، یہاں پہ اس کا کانسیپٹ ہے لیکن اس طریقے سے نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ پرائسز زیادہ ہیں. جو نئے لوگ یہاں پہ آتے ہیں ان کے لیے تو اٹس لائک امپاسبل، کیونکہ یہاں پہ کریڈٹ فائل جو سی ہے کریڈٹ سکورنگ کے تحت بینکس آپ کو لینڈنگ کرتے ہیں. بے شک آپ نے کوئی پرسنل لون لینا ہے، بزنس لون لینا ہے یا ہوم لون لینا ہے، تو جب تک آپ کی کریڈٹ فائل ڈیولپ نہیں ہوتی اس وقت تک آپ کو اتنی ہیوی لینڈنگ کوئی بھی نہیں کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ لینڈنگ لینے سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا یہاں پہ اسٹیٹس کیا ہے، ویزا کون سا ہے، پھر آپ کی جو امپلائمنٹ ہے وہ کیا ہے، اور آپ کی جو اس میں انکم ہے سالانہ، پھر آپ کی جو کریڈٹ فائل ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کو مزید اور جگہوں سے کریڈٹ کہیں سے ملا ہوا ہے یا نہیں ملا ہوا. آپ یہاں کے لوکل جہاں پہ ایریا میں رہ رہے ہیں وہاں پہ آپ الیکٹورل جو ووٹنگ ہوتا ہے اس میں آپ کتنے عرصے سے رجسٹر ہیں بھی یا نہیں. یہ تمام چیزیں جو سی ہیں نا، یہ کلیکٹیو جب کی جاتی ہیں کریڈٹ فائل میں، جس طرح ایکسپیرین ہے، ایکوافیکس ہیں، 2 بڑی کمپنیز ہیں یو کے کی، تو تب آپ کی جو کریڈٹ سکورنگ ہوتی ہے اس کی بیس پہ آپ کو لینڈنگ ملتی ہے. تو بیسکلی جو نئے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو یہاں پہ گھر لینے کے لیے اس وقت ویٹ کرنا پڑے گا، اپنی کریڈٹ فائل بلڈ کرنی پڑے گی، اپنا جو ریزیڈنسی سٹیٹس ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، مطلب اس کو ورک پرمٹ سے انڈیفینٹ تک لے کے جائیں. جب انڈیفینٹ ہو جاتا ہے پھر آپ کو مورگیج مل جاتی ہے. انڈیفینٹ رائٹ ٹو ریزائڈ از جسٹ لائک برٹش نیشنلٹی. وہ کافی حد تک اس میں آپ کو وہی سہولیات مل چکی ہوتی ہیں جو کہ ایک برٹش نیشنل کو مل رہی ہوتی ہیں. تو گھر لینے کا جو پروسیجر ہے وہ اس کو 5 سال کا ڈیلے کریں اس کے بعد. اور دوسری جو آپ نے بات کی کہ گھر یہاں پہ لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے، ایوریج یو کے میں جو پرائس رائز ہوتی ہے اسپیشلی لنڈن میں، وہ ایوریج 10% ایئر ہوتی ہے. ڈپریسیشن یہاں پہ نہیں ہوتی ہے، اپریسیشن ہوتی ہے ویلیو میں. اور گھر لینے کا فائدہ آف کورس ہوتا ہے یہاں پہ، کیونکہ ایک تو آپ کی اپریسیشن ہو رہی ہے، اور دوسرا یہ ہے جو آپ کو پاکستان میں پرابلمز آتی ہیں جس طرح کی، جس میں قبضہ ہے، جس میں اور سو مینی میٹرز ہیں، لیگل ڈاکومنٹیشن میں بہت زیادہ فلاز ہیں، کہ گھر لینے کے بعد بھی آپ کو سم ٹائم پتہ چلتا ہے کہ یہ گھر تو جس بندے سے لیا تھا تو اس کا تھا ہی نہیں، اس نے جعلی پیپر ورک بنا کے. تو یہاں پہ ایسی چیزیں نہیں ہیں. اچھا، اب جو موجودہ صورتحال ہے اس وقت
महंगाई बढ़ रही है और जो सूरत हाल है यहाँ पे इकनॉमिकली यूके में, इस वक्त आप लोगों को सजेस्ट करेंगे कि इस वक्त वो यहाँ पे घर ख़रीदें? देखिए जी, जो नॉर्मल रेजिडेंट हैं जो कि यहाँ पे ब्रिटिश हो चुके हैं या इंडेफिनिट रेजिडेंसी उनकी हो चुकी है, घर अगर आपकी फैमिली यहाँ पे है, बीवी बच्चे हैं, तो फिर तो आपका घर लेना यहाँ पे बनता है। कब तक आप किराए के घरों में रहेंगे? उसमें फिर सवाल ये पैदा होता है कि लोगों की इनकम इतनी नहीं होती या सेविंग इतनी नहीं होती कि वो लंदन जैसे एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में घर ले सकें। अब ये कहा जाता है कि लंदन इज़ नॉट द सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम बायर्स एनी मोर, दिस इज़ लाइक इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टर्स हैं ये उनका सिटी बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए इस लाइक इम्पॉसिबल हो गया कि कोई यहाँ पे घर को बाय करें। तो उसमें फिर नॉर्दर्न जो एरिया हैं यूके के, वहाँ पे देखा जा सकता है, या अगर आप लंदन में हैं तो फर्दर आप साउथ लंदन वाली साइड पे चले जाएं, या फर्दर अगर आप ईस्ट लंदन वाली साइड में रहते हैं तो आप फर्दर एसेक्स वाली साइड पे चले जाएं, तो वहाँ पे प्राइसेस जो सी हैं कदरे जो मेन सिटी का एरिया है, जो ईस्ट लंदन का एरिया है, उससे कदरे सस्ती हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप जो मेन डाउन टाउन का एरिया आप वहीं पे लें, यू कैन गो फर्दर डाउन। वहाँ पे स्कूलिंग भी ज़्यादा बेहतर है, वहाँ पे इतना रश भी नहीं है, वहाँ पे प्राइसेस भी रीज़नेबल है। आपको वहाँ पे जो है हलाल फूड का मसला नहीं है, आपको मसाजिद का मसला नहीं है, आपको अपनी सोसाइटी में मिंगल होने के लिए ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। अच्छा, मैं अब एक और सवाल आपसे पूछूंगा, ये इसका जवाब थोड़ा सा मुश्किल होगा। इस वक्त हम इल्फर्ड में हैं। हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि जो भी आता है उसकी कोशिश होती है कि मैं इल्फर्ड में जाऊं, पाकिस्तानी चूँकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। अगर कोई आदमी इल्फर्ड में घर लेना चाहता है, चाहे इल्फर्ड का मरकज़ी एरिया हो चाहे मुज़फ़्फ़रात का एरिया हो, तो उसे तकरीबन कितने पैसों में जो है वो घर मिल सकता है? देखिए जी, जो इल्फर्ड का एरिया है, यहाँ पे जो प्राइस रेंज इस वक्त 3 बेडरूम हाउस की चल रही है वो बिटवीन 450 टू 550,000 पाउंड का 3 बेडरूम हाउस है। और जो नॉर्मल एक कन्वर्टेड हाउस होता है जो कि 2 फ्लैट्स में कन्वर्ट किया होता है, उसमें 2 बेडरूम फ्लैट की जो प्राइस है वो अराउंड 350 के लगभग है। 1 बेडरूम फ्लैट जो सा है वो 250 टू 300,000 पाउंड में मिल जाता है आपको। ये तो यहाँ की जो सी आपने मेरे से पूछा कि यहाँ पे प्राइस रेंज, फिर वही बात आ जाती है कि आपकी इनकम, आपकी सेविंग, आपका वीज़ा स्टेटस, ये सारी चीज़ें बहुत इसमें जो सी है ना वो काउंट करती हैं। अच्छा, अब जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आपने जैसे कि कहा है कि यहाँ पे लीगल मामलात इतने ज़्यादा नहीं हैं अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्हें क्या आप सजेस्ट करेंगे कि वो यहाँ पे प्रॉपर्टी लेते हैं, वो फ़ायदा मंद है उनके लिए, या वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए वो फ़ायदा मंद होगी? देखिए जी, मैं 2003 से रियल स्टेट के बिज़नेस में हूँ। आई यूज्ड टू बी अ मॉर्गेज एडवाइज़र फॉर अबाउट अप टिल 2010, और 2006 से मैंने रियल स्टेट में बाइंग, सेलिंग, मैनेजमेंट, कमर्शियल, रेजिडेंशियल वो भी स्टार्ट कर दिया। तो मैं इस गेम को, इस प्रोफेशन को मैं समझता हूँ कि मैं जितना मैं समझता हूँ वो मेरे जो प्रोफेशन में लोग यहाँ पे इस वक्त बैठे हैं, हो सकता है वो उसको इतना ना, क्योंकि मैंने ना सिर्फ यूके बल्कि मैंने पाकिस्तान के साथ मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है। रियल स्टेट सेक्टर में मैंने पाकिस्तान में डिफरेंट सिटीज़ में हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स जो उनसे हैं उनको मैंने यहाँ पे भी सेल किया। तो मैं उधर की मार्केट को भी जानता हूँ, मैं यहाँ की मार्केट को भी जानता हूँ। और मैंने जो लुब्बे लुबाब में अपने अल्फाज में अगर आपसे बात करूँ तो जो मैंने लुब्बे लुबाब निकाला है वो ये निकाला है, जिन लोगों ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की रियल स्टेट सेक्टर में, उनमें से बेशतर अफराद जो उनसे हैं वो लॉस में गए और इंतहाई लॉस में गए। उसकी जो मेन रीज़न थी वो कन्वर्जन रेट था। आज से कुछ साल पहले तक 120-130 रुपीज़ का पाउंड था, अब इस वक्त आप देखें 350-60 रुपीज़ का पाउंड है। इसका मतलब ये है कि 3 to 4 टाइम्स आपका जो सा है, अगर आपकी एप्रिसिएशन वहाँ पे होती है तब आप यहाँ पे आपके इक्वल करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के। और वहाँ पे इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, वहाँ पे एप्रिसिएशन नहीं, वहाँ पे डेप्रिसिएशन हुई है, और इंतहाई डेप्रिसिएशन हुई है पाकिस्तान में रियल स्टेट के सेक्टर में। इस वक्त जो वहाँ पे रियल स्टेट में लोग काम कर रहे हैं वो हाथ पे हाथ जो सा है ना वो धर के बैठे हुए हैं। वो सारा दिन बातें बेशक करोड़ों की करते होंगे, लेकिन वापसी पे जो सा है ना वो लिफ्ट मांग के घर जा रहे होते हैं। ये इस वक्त हालात इस वक्त जो हैं वो जो रियल स्टेट सेक्टर के जो वहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वो ज़्यादातर इन हालात में आए हुए हैं। पेमेंट्स नहीं कर पा रहे, जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने किए थे वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे।
میں نے جو پروجیکٹس یہاں پہ بیچے اس میں سے بیشتر کی مجھے اتنی شدید پرابلم اس وقت ہوئی ہے کہ جن پروجیکٹس کو میں نے 2019 تک جو میں نے پروجیکٹس یہاں پہ سیل کیے، اس وقت جو حالات ہیں وہ وہاں پہ لیبر اتنی مہنگی ہو چکی ہے، وہاں پہ جو مٹیریل کاسٹ ہے وہ اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ وہاں پہ ڈیولپر جس نے اس وقت کے پروجیکٹس کی فائلز کلوز کی ہوئی تھی، ڈیلز کلوز کی ہوئی تھی، وہ آج کی تاریخ میں جب ڈیلیوری کا وقت آیا ہوا ہے تو وہ اس کو ڈیلیور نہیں کر پا رہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس پرائس پہ ہم نے اس کو سیل کیا تھا اس سے زیادہ کی پرائس پہ تو ہمیں یہ اب کاسٹ کر رہے ہیں، تو ہم اس کو بنائیں کیسے؟ تو لہٰذا اس وقت بہت جو ہے نا ایک تشویش کا عالم چل رہا ہے. جو یہاں پہ انویسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پاکستان انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، ان کو اس انویسٹمنٹ نہ ان کو وہاں پہ چیز مل پا رہی ہے، بیشتر کی بات کروں، سب کی نہیں کر رہا، اور دوسرا یہ کہ وہ پیسے مانگتے ہیں تو ان کے پیسے بھی ڈوب چکے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ اگر وہ پیسے ان کو مل بھی جاتے ہیں تو جب وہ ان کو کنورٹ کرتے ہیں یہاں پہ لانے کے لیے تو وہ جو ان سے وہ کچھ بھی نہیں بنتا، وہ کوڑیوں کا بھاؤ بنتا ہے. تو لوگ اس وقت بہت پریشان ہیں. تو میرا جو کرکس آف دا اسٹوری ہے نا وہ یہ ہے کہ یار یہاں پہ آپ رہ رہے ہیں، آپ کے بچے یہاں پہ ہیں، آپ کا بزنس یہاں پہ ہے، فیملی ساری یہاں پہ ہے، سیٹ اپ یہاں پہ ہے، اور پھر مین چیز یہ ہے کہ اس چیز کو آپ بھول جائیں کہ آپ کے یہ جو بچے ہیں انہوں نے بڑے ہو کے پاکستان میں جا کے آپ کی وہ جو مسائل آپ اپنی زندگی میں چھوڑ کے جائیں گے، پراپرٹی کے مسائل کہ جی میں نے وہاں پہ گھر لیے ہوئے تھے، پلاٹس تھے، میرے وہاں پہ بلڈنگس تھیں، وہ وہاں پہ جا کے ان کو سنبھالیں گے یا ان کو بیچ کے واپس یہاں پہ لے کے آئیں گے پیسہ، بھول جائیں اس چیز کو. آپ کے بچوں نے نہ پاکستان جانا ہے، نہ وہ وہاں پہ پٹواریوں سے اور لوکل جو ضلع کے کام ہوتے ہیں، کچہریاں ہوتی ہیں، وہاں پہ وہ جائیں گے، نہ انہوں نے وہاں پہ جا کے ان مسائل کو دیکھنا ہے، اور نہ انہوں نے آپ کی جو پراپرٹی جو انویسٹمنٹ جو آپ نے یہاں پہ چھولے کھا کھا کے جو آپ نے یہاں پہ پراپرٹی بنائی مشکل سے وہاں پہ بنائی، انہوں نے سمجھے کہ وہ وہاں پہ آپ کا وہ ڈیڈ ہو گیا. اپنی زندگی میں کچھ کرنا ہے، واللہ عالم ہے، اپنی زندگی میں کچھ کرنا ہے تو اپنی زندگی میں وہاں پہ آپ اپنی پراپرٹی کو سارٹ آؤٹ کر لیں، اور پیسہ جو یہاں پہ جس طرح بھی ہے یہاں پہ لے آئیں، کم ملتا ہے زیادہ ملتا ہے. لیکن اگر بچوں پہ چھوڑیں گے تو سمجھیں کہ وہ آپ کے جانے کے بعد وہ سب کچھ ویسے ہی چلا جائے گا. یہ سچویشن اس وقت جو سی ہے نا، یہ ایک ریئلسٹک پکچر میں نے اپروچ آپ کو بتائی ہے. باقی آپ نے اگر خام خیالی باتیں کرنی ہے تو خام خیالی باتوں میں جو ان سے آپ محل بنا لیں پاکستان میں، وہ آپ کے جو وہاں کے جو لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں، جو وہاں پہ قبضہ مافیا ہے، یا سو کالڈ آپ کے کچھ بچے کچھ رشتہ دار ہیں، یہ انہی کے لیے آپ بنا کے جائیں گے، بچوں کے آپ کے کسی کام نہیں آنا. اچھا، یہاں پہ جو نیا آدمی پاکستان میں، تو آپ نے جب جگہ خریدنی ہے آپ نے بہت جانچ پڑتال کرنی ہوتی ہے. یہاں پہ اس نوعیت کے فراڈ ہوتے ہیں کہ کوئی ڈاکومنٹیشن میں کوئی پرابلم ہو گئی ہے، یا جگہ پر نارملی یہ ہوتا ہے جی جگہ مل گئی ہے، ڈاکومنٹ نے قبضہ نہیں ملا. یہاں پہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہی نہیں ہیں، یا ہوتے ہیں بندے کو محتاط ہو کے کام کرنا پڑتا ہے؟ ذوالقرنین، اٹس ایز ایزی ایز یو گو ٹو دا ریسٹورینٹ، order the food, pay for it and get the food and eat it. میں مورگیجز کرتا تھا، میں پراپرٹی کی سیلز کا کام کرتا ہوں. یہ اب میرے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہاں پہ بیٹھ کے سارا کام کرتا ہوں. میں فائلہ اٹھا کے کسی کچہری میں نہیں جاتا، میں کسی پٹواری کے پاس نہیں جاتا، کسی تیسرے چوتھے بندے کے پاس نہیں جاتا. ایوری تھنگ از ڈن تھرو دا کمپیوٹر اور اوور دا فون. کیوں؟ یہاں پہ ایک ڈیجیٹل سسٹم ہے. آپ کی تمام جو خرید و فروخت ہے وہ تھرو ڈیجیٹل سسٹم کی جاتی ہے، اور تمام لیگل ورک جو ان سے ہے وہ یہاں کے لوکل سولیسٹرز کر رہے ہوتے ہیں. اور لوکل سولیسٹرز جو ان سے ہیں وہ یہاں پہ جو ریگولیٹڈ باڈی ہے SRA، اس کے اندر وہ تحت وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کے پاؤنڈ تو بہت بڑی بات ہے، وہ پینیز کا بھی اگر ان کا اکاؤنٹس میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو اس پہ بھی ان کی انکوائری اوپن ہو جاتی ہے. یہاں پہ اتنا اسٹرکٹ اور اتنا کرسٹل سسٹم ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پورا UK از لائک اے DHA. آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں، وہ انویسٹمنٹ آپ کی ہے، وہ پراپرٹی آپ کی ہے، وہ پراپرٹی کہیں نہیں جائے گی. آپ کے جانے کے بعد وہ آپ کے بچوں کو منتقل ہو جائے گی، لیکن کوئی تیسرا چوتھا بندہ اس کو قبضہ نہیں کر سکتا. اٹس ویری اسٹریٹ فارورڈ سسٹم ہیئر. یہاں پہ انویسٹمنٹ سیکیور بھی ہے، یہاں پہ انویسٹمنٹ کی اپریسیشن بھی ہے، اور یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کا فائدہ بھی ہے.
جی بہت شکریہ فیصل خواجہ صاحب، آپ نے کافی معلومات جو ہے وہ ہمیں فراہم کی ہیں، اور امید ہے کہ نئے جو لوگ ہیں جن کا جو پراپرٹی کے کاروبار سے منسلک ہیں یا جو سوچ رکھتے ہیں اس طرح کی کہ ہم نے کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے، انہیں بہت فائدہ ہوگا اس سے۔ اور مزید بھی اگر آپ اس حوالے سے کوئی سوالات وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم فیصل صاحب کی پروفائل بھی مینشن کر دیں گے ڈسکرپشن میں یا کومنٹ سیکشن میں، اور ہمیں بھی جو ہے وہ آپ اس سلسلے میں اپروچ کر سکتے ہیں۔